بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج تیسری تراویح کا خلاصہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کا بیان تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں جنگ بدر اور جنگ احد دونوں کا ذکر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس قاعدے کے ہتھیار تک نہ تھے، جبکہ کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی اور وہ پوری طرح ہتھیاروں سے تیار تھے۔ مسلمانوں کی مدد اللہ نے فرشتوں سے فرمائی اور فتح نصیب ہوئی۔ یہ جنگ بہت سی آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ چنانچہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے مشرکین نے زبردست لشکر کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی اور احد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکست ہوئی، یعنی مسلمان ہار گئے، کیونکہ فوج کے ایک حصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اور اس پر جمے رہنے سے بھول ہو گئی اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر زخم آئے۔ منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب کیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کے متعلق ہدایت دی۔ ارشاد باری ہے کہ کم فہم لوگ قرآن سے منمانے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ ارشاد باری ہے، غیر مذہب والوں کو اپنا راز نہ بتاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل عنایت فرماتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ کیا، کیونکہ بی بی مریم ان کی کفالت میں پرورش پاتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جس کی تصدیق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کر کے کی تھی۔ پھر ان کے دیگر معجزات کا ذکر بھی کیا گیا۔ قرآن نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں دجال کو ہلاک کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر وفات پائیں گے، لیکن عیسائی اپنے اس عقیدے پر ہیں کہ ان کو سولی دی گئی تھی۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان مباہلہ، یعنی ایک قسم کی شرط قرار پائی کہ دونوں فریق اپنے اپنے اہل و عیال کو لے کر اکٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم میں جو فریق باطل اور جھوٹ پر ہو اس پر اپنی لعنت فرما۔ لیکن عیسائی اس قول و قرار پر قائم نہیں رہے اور مباہلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت ممانعت فرماتا ہے۔